अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम करेंगे लेक्चर नंबर 7, क्लास है 6, सब्जेक्ट कंप्यूटर साइंस और यूनिट नंबर 7 है। अच्छा, पिछले 2 लेक्चर्स का मैं आपको रिव्यू दे देती हूँ, ओवरव्यू दे देती हूँ कि हमने क्या पढ़ा था उसमें, ठीक है। अच्छा, उसमें हमने बेसिकली ये पढ़ा कि जो ट्रेडिशनल एंटरप्रेन्योरशिप रिवायती तरीके से बिजनेस करना होता है वो क्या होता है, और डिजिटल बिजनेस ने कैसे अपनी जगह बनाई है, कैसे वो ट्रेंडिंग में है, लोग बहुत ज़्यादा उसको अडॉप्ट कर रहे हैं। फिर हमने आज जो देखना है वही देखना है कि फ़र्क क्या है, क्या चीज़ है जो इन दोनों चीज़ों में मेजर फ़र्क पैदा करती है। पहले है जी ओवरहेड कॉस्ट्स। कॉस्ट कहते हैं कीमत को, खर्चे को, अदायगियों को। अब देखते हैं कि खर्चे की क्या बात है इसमें। ई बिजनेस जनरली हैज लेस और नो overhead cost because they do not need to have a physical site to sell their products and services। अब आपने जुमले को बड़े गौर समझना, ठीक है। देखें, ई बिजनेस जब आता है ना, ई से मुराद है कि मतलब डिजिटल ऑनलाइन बिजनेस की बात हो रही है। अब उसकी या तो कम कॉस्ट है, ऐसा नहीं हो सकता कि उसकी कॉस्ट ना हो, खर्चा ना आए, ठीक है। ओवरहेड यानी कि थोड़ा सा जो इजाफी अखराजात है ना, वो उसकी या तो नहीं है या कम है, खर्चा बहरहाल फिर भी है। किस चीज का? देखिए क्या फर्क है। अगर आप ऑनलाइन काम कर रहे हैं, फिजिकल साइट आपको नहीं चाहिए। मैं आपको पहले ये मुतअद्दिद दफा ये बता चुकी हूँ कि आपको अगर ऑनलाइन कारोबार करना है तो आपको बाकायदा एक दुकान रेंट पे लेके या दुकान अपनी बना के उसमें सेटिंग करके, लोग रैक्स वगैरह बनवाते हैं, सही सेटिंग करते हैं। ऑब्वियसली वहाँ बिजली का बिल भी आएगा, सेल्समैन रखेंगे, उनका खर्चा भी होगा, खुद का खाना पीना भी होगा, सुबह शाम तक जब बैठना होगा। और अगर साथ वर्कर्स हैं, सेल्समैन हैं, उनका भी खाने पीने खर्चा होगा, फिर उनकी तनख्वाहें भी होंगी, ठीक है। और दुकान का किराया भी होगा, सब कुछ ही तो साथ चलता रहता है। इसमें ये नहीं होता। आप अपने घर में एक कमरे से इस चीज का आगाज कर सकते हैं। तो अपने घर में तो आपको कोई किराया नहीं देना पड़ेगा ऑब्वियसली। दे हैव अ वेब प्रेजेंस एंड सो पीपल कैन रीच देम थ्रू इंटरनेट। जो है ना ऑनलाइन बिजनेस की बात, उसमें इस्तेमाल होता है सोशल मीडिया का, वेबसाइट्स का। तो लोग किसी भी वक्त दुनिया के, मुल्क के नहीं कहूंगी, दुनिया के किसी भी हिस्से से आपकी प्रोडक्ट्स को देख सकेंगे, ऑर्डर कर सकेंगे, ठीक है। बजाय देखिए, अब दुकान का टाइम होता है ना कि अगर सुबह ओपन होनी है तो शाम में किस टाइम बंद हो जाएगी। बहुत हद हुई तो बड़ी दुकानें, हद है तो रात 10 बजे बंद हो जाती हैं, ठीक है। लेकिन ये क्या है, ये तो ऑनलाइन अवेलेबल है, तो आपको हर वक्त ये चीज दस्तयाब होगी। पीपल इन्वॉल्व इन ट्रेडिशनल बिजनेस हैव टू सिलेक्ट अ प्राइम लोकेशन। जिन लोगों ने आम तरीके से, रिवायती तरीके से, पुराने तरीके से बिजनेस करना है, उनको प्राइम लोकेशन से क्या मुराद है, बड़ी जबरदस्त लोकेशन मालूम करनी पड़ेगी, फाइंड आउट करनी पड़ेगी अपनी दुकान के लिए, ठीक है। अच्छी लोकेशन होगी। अब इसकी मैं मिसाल देती हूँ कि सड़क के ऊपर यानी कि रोड के साथ साथ दुकानें होती हैं, उनका किराया ज्यादा होता है, लेकिन ऑब्वियसली उनकी सेल्स भी ज्यादा होती हैं, ठीक है। रोड के साथ साथ ना, फाइंड अ प्लेस टू सेट एंड देन रेंट इट। तो ऐसे भी होता है कि आप जो है वो प्लेस तलाश करें। अपनी तो जगह कम ही होती है, इतना नहीं हो सकता कि अपनी जगह आप लें, हर एक इतने वसाइल नहीं होते। नॉर्मली लोग क्या करते हैं, ऐसी दुकानें ढूंढते हैं, फिर उनको रेंट करते हैं, इनके किराए पे लेते हैं। एक आम तरीके पे जो चल रहा है बंदा कारोबारी, उसके लिए द कॉस्ट डू नॉट एंड अप टिल रेंटिंग द बिजनेस। अब देखो, ये सारी बच्चों बातें वही हैं जो मैं आपको अपनी जुबान में, सादा जुबान में बता चुकी हूँ कि सिर्फ ये किराए की बात नहीं है। दे आल्सो नीड ऑनलाइन प्रेजेंस एंड दैट कॉस्ट कैन नॉट बी एलिमिनेटेड, ठीक है। उनको हर टाइम जो है वो वहाँ पे मौजूद भी रहना है, और ये ऐसा है जिसका खर्चा तो आएगा ही आएगा। जब आप सुबह शाम तक करें, आपने खाना भी खाना है, आपने चाय भी पीनी है, आपने सेल्समैन रखे हुए हैं, वर्कर्स रखे हुए हैं, आपने उनको भी खाना खिलाना है, ठीक है। तो दे हैव टू सीक हेल्प फ्रॉम डिजिटल वर्ल्ड। अच्छा, अब इसमें क्या है कि अगर आप रिवायती तरीके से बिजनेस कर रहे हैं, साथ साथ आप ऑनलाइन जो तरीके की मदद भी ले रहे हैं, कुछ आप टिकटॉक पे अपनी चीज़ें चला रहे हैं, वीडियोस बना रहे हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि कुछ लोगों की ये राबी सेंटर रावलपिंडी के अंदर बाकायदा दुकानें हैं, लेकिन वो लोग बेतहाशा ऑनलाइन फेसबुक पे
اور اپنے واٹس ایپ پہ اور انسٹاگرام پہ اور ٹک ٹاک پہ اپنا تشہیر کر رہے ہیں، مشہوری کر رہے ہیں، ویڈیوز بنا کے ڈال رہے ہیں۔ میں پرسنلی خود کتنے ایسے لوگوں سے کپڑے آرڈر کر چکی ہوں جن کی اصل میں دکانیں بھی ہیں، اور ساتھ ساتھ انہوں نے آن لائن بھی تھوڑا سا وہ بھی ٹچ شامل کیا ہوا ہے۔ دونوں طریقوں سے کام کر رہے ہیں، اور مجھے ایسے لگتا ہے، میں 100% شیور اس بارے میں کہ ان کا آن لائن کام زیادہ ہی چل رہا ہوگا، ٹھیک ہے، کیونکہ فیس بک ہر بندہ یوز کر رہا ہے، تو کچھ چیزیں ایسی جن کی طرف آپ کی اٹریکشن زیادہ ہوتی ہے۔ کپڑا ٹرینڈنگ میں لیڈیز کپڑے کی بات کریں تو ہر بندہ اس کو دیکھ رہا ہے، خرید رہا ہے، ٹھیک ہے۔ دے ہیو ٹو سیک ہیلپ فرام ڈیجیٹل ورلڈ لائک SEO سروسز اور پیڈ سروسز ٹو اٹریکٹ دا ٹارگیٹ کسٹمرز۔ اب دیکھیں، اب ان کو اگر آن لائن کرنا ہے کام تو ان کو کیا کرنا پڑے گا بھائی؟ ان کو SEO کی سروس حاصل کرنی پڑے گی، یا خود SEO کرنی پڑے گی، یا اس کے لیے ایسے بندوں کی ہیلپ لینی پڑے گی جو فری لانسنگ کرتے ہیں، SEO سروسز پرووائڈ کرتے ہیں، ان کو پیسے دے کر اپنا جو بزنس ہے ایسے بنانا پڑے گا کہ اپنے جو ٹارگیٹڈ کسٹمرز ہیں ان تک اپنے کاروبار کی اشتہارات پہنچانے پڑیں گے آن لائن، ٹھیک ہے۔ کنوینئنس ٹو دا کسٹمرز، دا کمپٹیشن از انڈاؤٹیڈلی in the favor of e-commerce shopping because of customers reliability۔ جو یہ مقابلہ ہے نا روایتی طریقے سے بزنس کرنے میں اور آن لائن، اس میں جو جیتے گا کون؟ ای کامرس کا پلڑا زیادہ بھاری ہے آن لائن بزنس کا۔ کیوں؟ شاپنگ کی بات کی جائے، لوگوں کے لیے آسانی بہت ہے، ریلائبلٹی ہے۔ شاپنگ سائٹ سچ ایز Amazon، فلپکارٹ ہے، منترا۔ اچھا، یہ Amazon تو اس کی سروس پاکستان کے اندر نہیں ہے، ہاں لوگ کاروبار کرتے ہیں اس کو۔ فلپکارٹ جو ہے وہ انڈیا میں ہے، منترا بھی انڈیا میں ہے۔ ہیو ریپلیسڈ دا تھاٹس آف پیپل گیٹنگ آؤٹ آف دیئر ہاؤسز ان سرچ آف کوالٹی پروڈکٹس۔ اس چیز نے لوگوں کے ذہنوں سے یہ بات نکال دی ہے کہ وہ کوالٹی پروڈکٹس، اچھی چیز تلاش کرنے کے لیے ان کو گھر سے باہر ہی نکلنا پڑے گا۔ However, there are bunch of people who still prefer live shopping۔ لیکن پھر بھی یاد رکھیں، ایسے لوگ پھر بھی ہیں جو دکان میں جا کر، بازار جا کر چیزیں لینے کو پریفر کرتے ہیں۔ ٹو فزیکلی ایگزامن دا پروڈکٹ بفور پرچیزنگ، چیز خریدنے سے پہلے وہ اس کا معائنہ کرنا ضروری سمجھتے ہیں۔ یہ ہوتا ہے، واقعی کچھ لوگوں میں ہوتا ہے۔ میں نے یہ چیز نوٹ کی ہے کہ جن لوگوں کو شاپنگ، آن لائن شاپنگ کا ایکسپیرینس نہیں ہوتا، وہ اس پہ پھر اعتبار بھی نہیں کرتے۔ ان کے خیال میں ہم منگائیں گے، کچھ آئے گا، کچھ فراڈ ہو جائے گا، چیز اچھی نہیں آئے گی۔ اور ویسے بائی دا وے ایسا ہوتا بھی ہے، آپ کو لائٹس اور اس میں وہ آن لائن چونکہ موبائل پہ آپ دیکھتے ہیں ریزولوشن ذرا ہائی ہوتی ہے، کلر بڑے اچھے لگتے ہیں، بعض آپ منگاتے ہیں کپڑا اور نکلتا ہے، کوالٹی ہوتی ہے۔ بہرحال یہ بھی ایک اپنا چار میں، وہاں جا کے آپ جائیں جی اور جا کر دیکھ کر آئیں اور دیکھ کر چیز لیں، اس میں بھی کوئی جو ہے وہ حرج نہیں ہے، اور اس کا بھی فائدہ یا نقصان نہیں، ٹھیک ہے جی۔ پھر ہے مارکیٹنگ پروگرامز۔ دیر از نو ڈاؤٹ ان دا فیکٹ، اس حقیقت میں کوئی شک نہیں، دیٹ ڈیجیٹل بزنس نیڈ ٹو ہیو مور بجٹ ٹو اسپینڈ ان دیئر مارکیٹنگ پروگرامز ویئر ان ٹریڈیشنل بزنس ہیو لمیٹڈ بجٹ اینڈ لمیٹڈ آپشن۔ اب اس جملے کو آپ سمجھنا ہے، کس چیز میں کوئی شک نہیں کہ جو ڈیجیٹل بزنس ہوتے ہیں، آن لائن بزنس، ان کے لیے ان کو مور بجٹ، زیادہ بجٹ چاہیے۔ بجٹ مراد پیسہ، ٹو اسپینڈ ان دیئر مارکیٹنگ پروگرامز، انہوں نے جو مارکیٹنگ کرنی ہے، جو مشہوری کرنی ہے، ایڈ چلانے ہیں، وہاں ان کو پیسہ لگے گا، ٹھیک ہے۔ ویئر ان ٹریڈیشنل بزنس ہیو لمیٹڈ بجٹ، لیکن جو روایتی کار ہے، دکان ڈال کے دکان لے کر کاروبار کرنے کی، اس میں بجٹ بھی تھوڑا ہوتا ہے، محدود ہوتا ہے، لمیٹڈ محدود، تھوڑا کم، اینڈ لمیٹڈ آپشن، اگر بجٹ کم ہے تو آپشنز بھی کم ہوتے ہیں۔ مارکیٹنگ پروگرام، اچھا مارکیٹنگ پروگرام کیا ہوتے ہیں؟ اگر آپ ڈیجیٹل بزنس کر رہے ہیں تو ایسے کون سے طریقے ہیں جن کے ذریعے آپ جو ہے وہ لوگوں تک اپنے ایڈ پہنچا سکتے ہیں؟ بلاگز ہیں، لکھ کر، اٹینشن ٹو سوشل میڈیا کے اوپر اشتہارات چلا کر، کانٹینٹ ایڈز، ویڈیو بنا کر، ٹھیک ہے۔ اب میں اس کی بات کئی دفعہ مثالیں دے چکی ہوں، میں یہاں دوبارہ نہیں دہراؤں گی، آپ کو میں یہ پچھلے لیکچرز میں بڑا بریفلی بتا چکی ہوں کہ لوگ کیسے اپنے کانٹینٹ کے ایڈ بنا کر، ویڈیوز بنا کر، کیسے PR پیکج بھیج کر ہر طریقے سے لوگوں تک اپنے کاروبار کی مشہوری کرتے ہیں۔ اب اس میں پیسہ لگتا ہے، یہ مفت کچھ بھی نہیں ہوتا دنیا میں، میرا نہیں خیال کہ کوئی چیز فری آف کاسٹ ہے۔ آپ کو کچھ بھی کرنا ہے، یو ہیو ٹو اسپینڈ دا منی۔ Traditional marketers very often take help of this business transformation۔
اب جو ہے نا پہلے پہلے جو مارکیٹرز تھے، مارکیٹنگ کرنے والے، وہ کیا کرتے ہیں، وہ انہوں نے نا ایسے ہی مطلب طریقے اختیار کر کے بزنس کو ہیلپ کیا ہے، لوگوں کو جو پیسے ان سے لیے ہوئے نا ان کے بزنس کو ایسے ہی پھیلایا ہوا ہے. دے آلسو ہیو ٹیک کیئر آف ادر موڈس آف مارکیٹنگ. لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ مطلب کہ سوشل میڈیا پہ اشتہار چلاتے ہیں. اب دیکھیں یہ کون لوگ ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جن سے کاروباری حضرات نے پیسے دے کر کام کروایا ہوا ہے، ان سے مارکیٹنگ کروا رہے ہیں. ایک کاروبار کرنے والا بندہ ضروری نہیں کہ مارکیٹنگ بھی خود کر سکے، آپ کو قدم قدم پہ سروسز پرووائڈ کرنے والے پرسن کی ضرورت پڑتی ہے. ٹھیک ہے، اب اس میں کیا کرتے ہیں، یہی کہا جا رہا ہے کہ دے ہیو ٹو ٹیک کیئر ادر موڈس. موڈ کا طریقہ، موڈ کیا ہوتا ہے، ان کو اور بھی مختلف طریقوں، کون سے طریقوں جی، مارکیٹنگ کے ساتھ نیوز پیپر ایڈز اینڈ پمفلٹس. پمفلٹ کیا ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے اشتہارات، بروشرز. ٹھیک ہے، جتنا ایک کاپی کا پیج ہوتا ہے نا اس سے چھوٹا بڑا آپ نے اکثر دیکھا ہو، چھوٹی موٹی چیز کا بھی لگا ہوتا ہے. کئی دفعہ یہ کوئی اشتہارات ہوتے ہیں گلیوں محلوں میں بھی لوگ لگا کے جاتے ہیں، تو پمفلٹس بھی وہ بیچتے دیتے ہیں، اس پہ لکھا ہوتا ہے. یا اخبارات میں اشتہار بھی دیتے ہیں، اور یہ سارے طریقے کیوں استعمال کیے جاتے ہیں، تاکہ لوگوں تک معلومات پہنچے کہ کہیں کوئی چیز بیچی جا رہی ہے، یہ کاروبار ہے. اور ڈیفینیٹلی جب لوگ دیکھیں گے ایڈز، وہ طریقہ ہے جس سے آپ آڈینس کو اپنی طرف متوجہ کرتے ہیں، اپنے کاروبار طرف وہ آئیں گے، آپ کی چیز خریدیں گے، آپ کی سیلز کو بڑھائیں گے. ٹھیک ہے.